میں ہوں امتی، ہاں میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، ہو جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار
دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بھاتی بھی ہے ہمدم مجھے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی۔ بھاتی بھی ہے ہمدم مجھے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی۔ الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ عرفان کی کسک خلد میں صبر کا ساگر، کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرور۔ عرفان کی کسک خلد کی میں صبر کا ساگر، کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرور۔ یہ پوچھ لے آ کے کوئی بیمار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اور جب بلاوا آ جائے گا، اور بلاوا آ گیا تو پھر ہم نے کیا کہا؟ میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر، اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر، دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا، دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ وہ احد کی
زمین ہے جہاں پر مکی، وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکی، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر اجازت ملی جب خبر یہ سنی، پھر اجازت ملی جب خبر یہ سنی، دل میرا جھوم اٹھا میں مدینے چلا، دل میرا جھوم اٹھا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں جناب سب کو السلام علیکم، آواز بڑھا دیں بھائی، ہاں اب ٹھیک ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ چلیں اس سیگمنٹ میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا آپ لوگوں سے براہ راست بات ہو جاتی ہے، اور اس بہانے ذرا سا ہم بھی تھوڑا سا فریش ہو جاتے ہیں۔ تو شعر، یہ کوئی بیت بازی کا سیگمنٹ تھوڑی ہے سب کو شعر سنانے سیگمنٹ میں، نہیں میں سوال کروں گا۔ سوال بھائی یہ بتائیں، چین اور پاکستان کو آپس میں کون سی شاہراہ ملاتی ہے؟ ہیں کیا؟ ہاں شاہراہ ریشم، شاہراہ ریشم۔ قراقرم کس نے بولا تھا؟ ہاں صحیح جواب ہے شاہراہ ریشم، چین اور پاکستان کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ کچھ ایس جی کی استریاں کریں گھر میں، بہت اچھی بات ہے۔ قدرتی گیس کو پاکستان میں سوئی گیس کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ سوئی گیس کیوں کہتے ہیں بھائی قدرتی گیس؟ ہوگا پیچھے والوں کو بھی موقع دے ذرا بھائی، دیں بھائی، ہاں مائک لو طے کر لیں آپس میں۔ ہاں 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 رسین جی مجھے عمدے کا ٹکٹ دیجیے گا۔ چلو بھائی، بس بھائی اس لیے کہتے ہیں قدرتی گیس کو سوئی گیس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سوئی کے مقام سے، سوئی کا مقام کہاں ہے؟ یہ نہیں اندازن بتائیں کہاں ہے؟ کراچی کے کس علاقے میں؟ مطلب محمود آباد کی طرف ہے؟ نہیں آگے ہے، ناز آباد سائڈ نکل جائے گا، اندرون سندھ سے آگے، اندرون سندھ سے آگے کدھر؟ لاڑکانہ کے پاس ہے شاید، گڑھی خدا بخش میں، شاید گڑھی خدا بخش میں سوئی کا مقام نہیں ہے، گڑھی خدا بخش میں نہیں ہے، ٹنڈو آدم کی بیک سائڈ کی طرف سیدھا نکل جائے گا۔ سوئی کا مقام ہے پاکستان میں نا، پاکستان میں؟ میں نے کب کہا کہ افغانستان میں ہے؟ کس جگہ پر ہے پاکستان کے؟ کس صوبے میں ہے؟ صوبے سندھ میں، صوبے سندھ میں نہیں ہے بھائی، بلوچستان سوئی کا مقام بلوچستان میں۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ آپ غلط جواب دیں، لیکن میں نے کہا نہیں، آپ سے صحیح جواب دلواؤں گا، اور اوپر والے تالیاں بجا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے اپنے نہیں بجا رہے ہیں۔ اور لائل پور جو بھی کہہ لیں، وہ کیا فیصلہ آباد کا پرانا نام، فیصل آباد کا پورا۔ یہ تو بڑا آسان سوال تھا، ٹھیک ہے اب کچھ مشکل سوال کروں میں؟ پوچھیں۔ اچھا بس چلیں یہی ٹھیک ہے یار، تم تو ادھر آ جاؤ بھائی گفٹ دینے کے لیے، یہ کیوں موبائل رکھے ہیں؟ بہت ساری تالیاں بجا دیں ان کے لیے۔ اور پاکستان کا، ذرا ادھر پوچھوں کوئی سوال، پاکستان کا قومی نعرہ کیا ہے؟ قومی نعرہ ہے؟ ایک اچھی بات بتانا چاہتی ہوں۔ تو یہ میں کیا پہ گندی باتیں کر رہا ہوں کیا؟ مطلب یہ کیا بات ہے؟ میں اچھی باتیں نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا میں سنتا ہوں، پاکستان کا قومی نعرہ، پاکستان زندہ باد، لگائیں نعرہ لگائیں۔ پاکستان زندہ باد، سب جواب نہیں دے رہے، سب جواب دیں وہی نعرے کا زندہ باد، دوبارہ۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ ہے پاکستان کا قومی نعرہ۔ سرما والا کا گفٹ ہیمپر لیں بھائی آپ۔ حضرت علی کا قول بتا رہی ہیں، بتائیں بھائی۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال، میں گھر سے بھول رہا ہوں، جلدی سے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ وہ پیچھے، اور میں بھول گئی ہوں۔ ہاں چلو کل کوئی بات نہیں، کل سنا دیں۔ گفٹ ہیمپر لاؤ بھائی، گفٹ ہیمپر لاؤ۔ بیڈ اینڈ بعد ہمیشہ جو ہے وہ قول یاد کر کے آنا چاہیے نیکسٹ ٹائم سے۔ ذرا ہیمانی ہربل کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ ہم ذرا پہلے اپنے مہمانوں کو دے دیں، اس کے بعد ذرا جاتے ہیں اوپر۔ بہت شکریہ جی بیٹا، یہ آپ لیجیے اور ذرا ایک پیچھے بھی دے دیں تاکہ پیچھے والوں کو ذرا پیچھے دے دو بھائی، یہ پیچھے دے دیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ کچھ گولڈن سن کے گفٹ ہیمپرز ہیں،
اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. اتنا سا ٹائم رہ گیا. اچھا بھائی یہ کچھ بیڈ اینڈ باتھ کے گفٹ ہیمپرز ہیں. اس سے پہلے کہ میں اوپر جاؤں, اور یاد آ گیا. ہاں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے پھر بول گئے, استقبال ہے. پھر بول گئے. چلو کوئی بات نہیں, کل یاد کر کے آنا بھائی, کل یاد کر کے آنا. سوال پوچھیں. تو میں یہاں پہ اور کیا کر رہا ہوں؟ آپ آگے جا رہے ہیں نا, شعر سنا دیتی ہوں یا سوال؟ کیا کریں آپ بتائیں. شعر سنائیں گے؟ شعر سنا دیتی ہوں. شعر. دیکھو کون آیا. شعر آیا بھائی, شعر آیا. ہاں خودی کو کر بلند اتنا نیا شعر سنایا آپ نے, یہ سنا نہیں. سے پہلے خدا بندے نہیں کوئی نیا شعر سنایا. شعر تو بہت ہی اچھا ہے, یہ کمال کا شعر, نہیں کوئی نیا شعر سنایا. نیا شعر. ہاں یہ پرانا تو ساری زندگی چلنے کے لیے ایسا چلنے کو تو سوال. کویت کا نام سنا ہے نا. کویت میں کل کتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ بتائیں. کویت میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں؟ پاکستان میں کتنی ہیں؟ پاکستان میں تو بہت ساری ہیں. نام گنواؤں. مسلم لیگ, پیپلز پارٹی. پاکستان میں تو مسلم لیگ ہی 18 ہیں, الف بے پے سے شروع ہوتی ہیں. مسلم لیگ, کاف, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ اب نہیں بنے گی, ایک میں بناؤں گی نا. آپ بھی بنائیں گی, اس کا نام کیا ہوگا؟ مسلم لیگ سلما. مسلم لیگ سین. مسلم لیگ سین کی بانی, اور سین سے مطلب ہوگا مسلم لیگ سلما. سلما صاحبہ, سین سے سلما, سین سے سرما والا آپ فیشل کروائیں بھائی. بھائی گفٹ ہیمپر لاؤ. کویت میں کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں؟ سوال تو رہ گیا. کویت میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں؟ 2. کون سی؟ یہ نہیں پتا. ایم کیو ایم اور ایم کیو مکی. نہیں. کویت میں کون سی 2 سیاسی جماعتیں بتائیں. اچھا اور کون بتائے گا کویت میں کتنی سیاسی جماعتیں؟ آپ بتائیں گے سر. ہاں جی 6. نہیں کتنی ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہاں کے لوگ کیا سیاست نہیں کرتے؟ پاکستان میں زیادہ سیاست ہے, وہاں نہیں ہے اتنی. کویت میں جمہوریت والا کوئی سین ہے ہی نہیں, اس لیے کویت میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. آپ کا جواب درست ہے. کیوں موبائل لے بھائی. اور یہ کچھ بیڈ اینڈ باتھ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں, یہ دیتے ہوئے ہم آگے جائیں گے. بہت سکون سے یہ بیٹھی ہیں ہماری بہن. یہ ایس بی جی کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. بھائی پیچھے والوں کو دیں یار, یہ آپ رکھیں ذرا, اور یہ ذرا پیچھے دے دیں. چلو تم نہیں رکھ لیا ہے کوئی بات نہیں, یہ آپ رکھ لیں, اور یہ ذرا پیچھے دے دیں, وہ پیچھے دے دیں پلیز. زارا سافٹ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں, یہ آپ رکھیں بھائی. اچھا آگے والوں کو کیوں نہیں دے رہے بھائی تم؟ ہاں ان کو کیوں نہیں دیا بھائی گفٹ ہیمپرز لاؤ, ان کو بھی دیں بھائی. اچھا سر السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کون سی؟ چلو آپ نے بتا دیا بھائی. صحیح بتا دیا. صحیح بتایا انہوں نے. سورہ بقرہ. بقرہ کے معنی کیا ہیں؟ سب آپ کی مدد کر رہے ہیں, سب مدد کرو. گائے. صحیح بتایا انہوں نے. یہ سب صحیح جوابات دے رہے ہیں. انعام میں تو کسی کو نہیں دوں گا, آپ کو دوں گا. کیوں موبائل آپ کے لیے. تالیاں تو بجا دیں بھائی. حج اکبر. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ حج اکبر, جنید جمشید اور وسیم مدامی, آپ اس شو کی جان ہے. تو شو کری ہم دونوں رہیں تو اور کون ہوگا بھائی, ہیں بھائی. آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی. گفٹ ہیمپرز والا بھائی کدھر ہے؟ آپ سب لوگ جو تحفے تحائف لاتے ہیں, جو کارڈ وغیرہ لاتے ہیں, سوری بیٹا گر گیا, ان سب کا ہم بہت شکر گزار ہیں. یہ کچھ زارا سافٹ کے گفٹ ہیمپرز ہیں, یہ کچھ ہیمانی ہربل کے گفٹ ہیمپرز ہیں. اور آپ سے تو میری کل ہی ملاقات ہوئی تھی ہے نا. دیکھو میں بندے پہچان رہا ہوں. ایک آدمی روزانہ آ رہا ہے, نوٹس لو اس بات کا کیسے آ رہا ہے. ہاں بھائی لو. اچھا سوال, حج اکبر. جواب دوں گی, کر لیں سوال. تو سوال آپ کریں, جواب دیں آپ. حج اکبر کا آگے پوچھیں. حج اکبر کی سپیلنگ بتائیں. کون سے؟ انگلش اردو میں. ہے جیم ہے حج, الف کا بے اکبر. حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ جمعے کے دن اکبر جو حج جمعے کے روز کیا جاتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں. سرما والا کا گفٹ ہیمپر لیں. گفٹ ہیمپرز والا بھائی کدھر ہے؟ ادھر آؤ, ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. کچھ ہیمانی ہربل کے گفٹ ہیمپرز مزید ہیں. ہیمانی ہربل نے تباہی مچا دی ہے گفٹ ہیمپر بیچ کے. اچھا بھائی یہ لیں گولڈن سن کے. تم آؤ آگے آؤ. قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا نام آیا ہے؟ گفٹ ہیمپرز. قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا نام آیا سر؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا. آپ کے گھر پہ لائٹ آتی ہے؟ نہیں لائٹ تو ہے. لائٹ ہے. کیوں موبائل دے دینا بھائی. یہ ان کو شکل نوٹ کر لو. کیوں موبائل دے دو. انورکس کے انورٹر کا سوال. انورٹر ہے میں سنتا ہوں نا, تم ایسے گفٹ لے لو یار. پاکستان کے مشیر خارجہ کا نام کیا ہے سر؟ کون ہے مشیر خارجہ؟ ہاں انورٹر کا سوال ہے. انورکس کے پاکستان کا مشیر خارجہ سر تاج عزیز. یہ آپ انورٹر چلائیں جو آپ کے گھر میں لائٹ نہ ہے تو. شیر وہ کہہ رہی میں سناؤں گی. وہ سنائیں گے آپ سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے. آپ نہیں سنائیں گے, وہ سنائیں گے. مائک تو مجھے پکڑنے دیں. ہاں ارے مائک میں پکڑوں گا. ہاں ایک درخت پہ 2 پھول, یا اللہ یا رسول.
اچھا بھائی دے دیں بھائی, انعام دے دیں انہیں بھی. وہ کیوں بھائی, ان کو بھی دے دینا. واحد کا پنکھا دو انہیں, پنکھا لائٹ نہیں آ رہی ان کے گھر پہ. اچھا بھائی آخر میں 2 سوالات ہیں, ایک انورٹر کے لیے ہے انوریکس کے, اور ایک شیف کے پریشر کوکر کے لیے. بابا کیمیا کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال. بابا کیمیا کسے کہتے ہیں؟ مائک دینا, زور سے بتا دیا انہوں نے. جابر بن حیان کو کہتے ہیں. انورٹر دینے انوریکس کا. کوئی تالیاں نہیں بجا رہا آپ کے لیے, کوئی بھی نہیں اس دنیا میں, آپ کا بتا رہا ہوں میں آپ کو, کوئی بھی نہیں. آخری سوال کرنے دو یار, کر لوں. امیر خسرو کس زبان کے شاعر تھے؟ امیر خسرو کس زبان کے شاعر تھے؟ فارسی. فارسی کے شاعر تھے. یہ شیف کا پریشر کوکر تم خود دے دو بھائی, بہت بھاری ہے, میں نہیں اٹھا سکتا. واحد کا پنکھا, آپ پنکھا چلائیں, بہت ضروری ہے زندگی میں پنکھے کا چلنا. لیکن جب افطار سے پہلے ہم حاضر ہوں گے تو جنید جمشید صاحب بذریعہ قرآن اندازی کچھ بڑے انعامات تقسیم کریں گے. ایک دفعہ تالیاں بجا لیں. ہم کو تو گفٹ ہیمپر نہیں دیا, اب دے دیا. تالیاں بجا دیں, بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا کہ رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا. مقابلہ ہے بیت بازی کا, اور آج کی ہماری جو 2 ٹیمز ہیں, ٹیم اے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں محمد ایاز صاحب, آپ ہیں سر سید یونیورسٹی سے. شاہینہ ہیں, آپ ہیں این ڈی یونیورسٹی سے. ٹیم بی میں ہمارے ساتھ ہیں سفینہ حسن, آپ ہیں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ڈاکٹر آف فزیوتھیراپی. اور ڈی ایم سی سے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ہمارے ساتھ حافظ فصیح احمد صاحب ہیں, آپ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں. جناب دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کس سطح کا ہوتا ہے. ذرا جج صاحب آج آپ ہی شعر سنا دیں, میں نہیں سناتا. چلیں کیا یاد کریں گے, نہیں سناتا. بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا, زمانے بھر سے وعدہ کر لیا کیا, ارے واہ, تو کیا سچ مچ جدائی مجھ سے کر لی, تو خود اپنے کو آدھا کر لیا کیا, بہت نزدیک آتے جا رہے ہو, بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا. عجیب 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 عجیب, بہت بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا. الف. اس میں سوری ایک سیکنڈ بتا دوں, رولز آپ لوگوں کو ویسے پتہ ہی ہے, پھر بھی صرف دہرا رہا ہوں. 5 سیکنڈ میں شعر شروع ہو جائے گا, ورنہ کاؤنٹ ڈاؤن جب یہاں سے شروع ہوا, کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اگر آپ نے شعر شروع بھی کیا تو وہ مائنس پوائنٹ کاؤنٹ ہوگا, اور آخر تک اگر فیصلہ نہیں ہو پایا تو پھر معیار پر فیصلہ ہوگا. اب سے لے کر اگلے 10 منٹ آپ دونوں کے پاس ہیں. الف سے شروع کیجئے آپ. جی. اس سرابی زندگانی میں اے خالق کل فیکون, میری حقیقت ہے یہی, انا للہ و انا الیہ راجعون. شعر سنائیں. نہ جانے کون ہے جو کاتب تقدیر ہے سب کا, غریبوں کے مقدر تو امیر شہر لکھتا ہے. یہ نہ تھی ہماری آرزو کہ وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اچھا میں سمجھتا تھا یہ نہ تھی ہماری قسمت ہوتا ہے. میں بھی یہی سمجھتا تھا, لیکن میرا خیال ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا, یہ نہ تھی, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. الف. اے درد بتا کچھ تو ہی بتا, اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا, ہم میں ہے دل بے تاب نہا, یا آپ دل بے تاب ہے ہم. مہمہ. میرا جی جب تلک ہے تیری جستجو ہے, زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے. اچھا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. الف. ان کے دیکھے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. نیا شعر سنا ہے بھائی. یہ اچھا ہے. یہ سوچ کے میں آخری صف میں چلا گیا, اچھا شاید وہ شخص دور سے اچھا دکھائی دے. یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزم ہستی کو, کہ جو شے ہے نگاہوں کو ہنسی معلوم ہوتی ہے. یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا, کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. الف. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. کیا بات ہے.
نہ سوال ہے نہ جواب ہے، نہ کلام ہے نہ پیام ہے، ہمیں ان سے ربط ہے آج کل جنہیں اپنے کام سے کام ہے۔ یہ نہ کچھ تھا تو خدا دا، کچھ نہ ہو کام ہے، یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے۔ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ نعت نبی کے ساتھ میں پڑھتی رہوں درود، مجھ کو یہی نجات کا رستہ دکھائی دے۔ واہ، یوں بھی ہم دور دور رہتے تھے، یوں بھی سینوں میں ایک کدورت تھی، تم نے رسمن بھلا دیا ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ یہ میرا عشق تھا یا پھر دیوانگی کی انتہا غالب، کہ تیرے ہی قریب سے گزر گئے تیرے ہی خیال میں۔ واہ، کہ تیرے ہی قریب سے گزر گئی تیرے ہی غالب، کیا بات ہے، غالب نے کیا خوب کہا ہے۔ وزن میں تو نہیں، غالب پہ شعر ہی نہیں ہے۔ نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں۔ نون نقش فریادی ہے کس ایسا کریں، مائک میں بول رہے کا، کاغذی ہے یار مائک ہی بند کر دیا تم لوگوں نے۔ پیکر تصویر کا ہینڈ مائک دوں کیا کروں؟ آپ کے ہینڈ مائک ہے؟ ذرا ایک دفعہ آف کر کے دیکھ لیں دوبارہ۔ ہاں اب چیک کریں ذرا، بتائیں یار، یہ لے لیں آپ، میرا مائک لے لیں تاکہ وقت کم ضائع ہو۔ یہ لیں، چلیں پڑھائیں، اس میں سنائیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی پہرن ہر پیکر تصویر کا۔ الف تقدیر۔ اب آ گئے ہو تو بیٹھو، وفا کی بات کریں، وفا کی بات میں ہر بے وفا سے کرتا ہوں۔ واہ، نون نون یہ جو دیا ہے آلہ آپ کو، یہ اس میں بولنا ہے۔ نماز 1400 سال سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی۔ یوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے کئی بار جدا، لیکن اب کے نظر آتے ہیں کچھ آثار جدا۔ الف اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ نون نون نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ نون نہیں ہے سر جمع آدم اگر خاک، کدھر جاتا ہے خد کم ہمارا۔ کدھر جاتا ہے، کدھر جا رہے ہیں آدمی، کدھر لے کے جا رہے ہیں آدمی۔ الف ہاں، آتا ہے جنہیں غیظ نہیں فانے جہاں پر، احکام شریعت کو وہ کرتے ہیں سبوتاش۔ سبوتاش، یہ ہے نا؟ جی میں یہ سے شروع کر کے توئے پہ ختم کر سکتا ہوں۔ ہاں جی، سبوتاش، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو۔ ژالہ باری، ژالہ باری والا۔ آتا ہے جنہیں غیظ نہیں فانے جہاں پر، احکام شریعت کو وہ کرتے ہیں سبوتاش۔ سبوتاش، یہ ٹیلی ویژن میں جو یہ آتا ہے ژالہ باری جس سے شروع ہوتا ہے۔ 5 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ 5 آپ کا تو پوائنٹ ہو گیا مائنس۔ آپ کو آتا ہے سے کچھ؟ اچھا۔ یولیدہ منہ اکھڑی سانسیں، بکھرا بکھرا کاجل، شب کا سارا حال کہے ہے اس بستر کی سلوٹ۔ ٹھیک ہی کہتا تھا میرے مقدر کا ستارہ، تو محبت کرے گا تو میں گردش کروں گا۔ ایک پتھر ادھر آیا ہے تو اس سوچ میں ہوں، میری اس شہر میں کس کس سے شناسائی ہے۔ عجیب عجیب عجیب۔ یہ مائک چھین لیا، مائک چھین لو یار، یہ شہر چھین لو، نہیں چھین لو، آپ سناؤ یار، میں آپ سے سناؤ۔ یہ کب کہا تھا نظاروں سے خوف آتا ہے، مجھے تو چاند ستاروں سے خوف آتا ہے۔ ہاں مجھے آپ سے خوف آ رہا ہے اس وقت۔ یہ یوں تو ہیں بے شمار وفا کی نشانیاں، لیکن ہر ایک شے سے نرالے تمہارے خط۔ خط توئے
तूफान नूह ने तो डुबोई ज़मीं फ़क़ मैं वो नंग खल्क हूँ जो सारी खुदाई डुबो गया। अगर बैग उतार देना तो वजन शायद थोड़ा सा ठीक हो जाए। इधर इम्बैलेंस चल रहा है। मैं चाहता हूँ अब आप लोग शेर सुनाए यार, ये भी मुझे लग रहा है कि नसर में हो रही है बात। हो गई, हाँ, शेर नहीं हो रहा। क्या किस पे खत्म हुआ आपका ये नसर? अलिफ। अलिफ पे खत्म हुआ। अच्छा, मुझे तो ये पता नहीं था शुरू कब हुआ ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। जी अलिफ। अब कारवां को राह में लुटने का डर नहीं, अच्छा, जो राहज़न थे काफिला सालार बन गए। वाह 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 वाह, बन गए, ये बहुत अच्छे। हमारे वापस करो यार। ये शहर तिलिस्मात है कुछ कह नहीं सकते, पहलू में खड़ा शख्स फरिश्ता है के इबलीस। सीन। सांप से देना आदमी की मिसाल, सांप कुछ बेज़रर भी होते हैं। अच्छा, बेज़रर भी होते हैं। नून। सांप कुछ बेज़रर भी होते हैं। अच्छा है भाई। न थी हाल की जब अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। उसकी अपनी बेटी की हथेली खुश्क रहती है, जो बूढ़ा दिन भर धूप में हिना तकसीम करता है। आप पे भी असरात हो गए इनके। हाँ। उसी की अपनी बेटी की हथेली खुश्क रहती है, जो बूढ़ा धूप में दिन भर हिना तकसीम करता है। ये जो उजाला सा, ये अचानक जो उजाला सा हुआ जाता है, दिल ने चुपके से तेरा नाम पुकारा होगा। क्या अलिफ। आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। ये आखिरी 2 मिनट है भाई जी। ये बजा आज अंधेर है, जरा रुत बदलने की देर है, जो खिजा के खौफ से खुश्क है वही शाख लाएगी बरगोबर। क्या 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 हुआ आपको समझ आ रहा है? नहीं। आखिरी लाइन दोबारा पढ़ते, किस पे खत्म हुआ? ये बजा आज अंधेर है, जरा रुत बदलने की देर है, जो खिजा के खौफ से खुश्क है वही शाख लाएगी बरगोबर। रे बरगोबर। हाँ। रस्मे उल्फत ही इजाजत नहीं देती, वरना हम भी ऐसा तुम्हें भूलें कि सदा याद करो। वाओ, नाइस। वो ज़ाते बा कमाल के सैयद कहें जिसे, मुस्लाह था मुजतहिद था ज़माना शनास था, उसने दिया है नसर को असलूब नो वसीम, दुनिया ये जानती है कि अदब की असास था। लेकिन आपने आज नज़म को एक नया असलूब दिया है। आपने नज़म और गज़ल को आपने बहुत नसर का असलूब दिया है। अलिफ। इसको नाकदरी आलम का सिला कहते हैं, मर गए हम तो ज़माने ने बहुत याद किया। अलिफ। उलझेंगे कई बार अभी लफ्ज से मफहूम, सादा है बहुत वो न मैं आसान बहुत हूँ। नून। नून। नहीं नहीं ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, वो आए आके चले भी गए मिले भी नहीं। नून। आखिरी मिनट जी। न शाखे चमन ऊंची न दीवारे चमन बुलबुल। खत्म हो गया शेर। ना शाखे चमन ऊंची ना दीवारे चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की कोताही ही तेरी किस्मत की पस्ती है। ये अजीब खेल है प्यार का, मैंने आप देखा ये मौजज़ा, वो जो लफ्ज मेरे गुमा में थे वो तेरी जुबान पे आ गए। तेरी जुबान पे आ गए। हाँ, ये बोलो तुम बोलो। नहीं मैं तो ये चलो भाई। 5। या लुत्फ़ करम तुमने किए हम पे हैं जो तुम सब की ये खूबी है कहाँ हमसे बयां हो। 5 शेर आखिरी जी। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। ये जी 4 अशार जी। ये क्या के तू भी ज़माने, ये क्या कि तुझे भी ज़माने से है शिकायत, ये क्या कि तुझे भी ज़माने से शिकायत, ये क्या कि तेरी आँख भी पुरनम है मेरी जान। नून। 3 अशार जी। नून।
نہ پوچھو کون ہیں کیوں راہ میں ناچار بیٹھے ہیں, مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں. نون آخری 2 اشعار. جی آپ کے پاس آخری موقع انہیں لاجواب کرنے کا, ورنہ یہ مقابلہ جیت گئے ہیں. سوچ کے نون. جی نکلتا ہے آدم خلد سے, نکلنا آدم کا خلد سے سنتے آئے ہیں لیکن عجیب بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ حسب حال شعر نہ ہو جائے گا. یہ تیرگی میرے گھر کا ہی کیوں مقدر ہو, میں تیرے شہر کے سارے دیے بجھا دوں گا. کیا انتقامی شعر پڑا ہے. ہاں اچھا بھائی اب یہ بھی نہیں ہے, ختم ہو گیا نا, ہو گیا ختم ہو گیا, مقابلہ ختم ہو گیا بالکل. اور آج پھر بڑی مشکل میں آپ نے مجھے ڈال دیا ہے. دیکھیں بس گزارش میں بار بار یہ کرتا ہوں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ اچھے شعر لوگوں تک پہنچیں. شعر پڑھنے کا جو انگ اور انداز اس معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے اس کا ریوائول ہو, وہ دوبارہ سے ہمیں دیکھنے کو ملے. تو بس گزارش یہ ہے کہ ذرا تیاری کے ساتھ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے آنے والے مقابلوں میں آنا ہے یا اگلے مرحلوں میں, تو ذرا کوشش کیجئے کہ شعر اچھے سے یاد ہوں آپ کو, شعر ٹھیک طرح سے آپ ادا کریں اور ان کا معیار ذرا بہتر ہو. تو آج بڑا یک طرفہ مقابلہ ہے ڈا یونیورسٹی کے حق میں, اور آج ہمارے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ آج کے مقابلے, اور اشعار کے معیار کے اعتبار سے, ادائیگی کے اعتبار سے, ہر لحاظ اشعار پہ ان کا اثر پڑنا شروع ہو گیا. اس میں ٹائم کم کر دیا ہم نے, ختم کرو مقابلہ جلدی, ورنہ یہ نا مقابلہ سخت ہو جائے. لیکن بہرحال آج کہہ سکتے ہیں کہ یک طرفہ مقابلے کے بعد ایک ہر اعتبار سے یک طرفہ مقابلے کے بعد جو ہمارے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے کوالیفائی کیا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے. یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے قرشی جامع شیری, ہیمانی ہربل اور جزا فوڈ کے گفٹ ہیمپرز, اور آپ نے کوالیفائی کیا ہے حبیب آئل کی کار کے فائنل مقابلے کے لیے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو, بہت ساری تالیاں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ گھر بیٹھ کے روزہ رکھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ کے گھروں میں قرآن بھی ہے, آپ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں, لیکن آج سے تقریباً 1400 سال اور کچھ اوپر سال پہلے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا. اور اگر کوئی صرف یہ بھی کہہ دیتا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو اس کی بھی بہت بڑی قیمت دینی پڑتی تھی. اور محمد رسول اللہ تو جس نے کہہ دیا اس کو ہر وقت اپنی جان کے لالے پڑے رہتے تھے. یہ آسان نہیں تھا بالکل بھی. آج میرا دل کرتا ہے آپ کو ایک ایسے نوجوان صحابی کا قصہ سناؤں کہ جس نے زندگی تو بڑے ناز و نام میں گزاری, لیکن جب اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہا, تو پھر دیکھو اس نوجوان پر کیا کیا گزری. اس نوجوان صحابی کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. مصعب بن عمیر ایک انتہائی امیر خاندان کے سپوت تھے, ماں باپ بہت امیر تھے. آپ عام لوگ جو لباس پہنا کرتے تھے اس کی قیمت ہوتی تھی 5 سے 10 درہم بس. مصعب بن عمیر ایک دن میں ایک وقت میں جو ایک جوڑا پہنتے تھے اس کی قیمت تھی 200 درہم. جو خوشبو وہ لگایا کرتے تھے اور جب وہ گلی سے گزر جایا کرتے تھے تو مکے کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو یہ نوجوان صحابی خاموشی سے بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے. اور سنتے سنتے ایک دن یہ باتیں ان کے دل میں گھر کر گئیں. جب گھر کر گئیں
याद रखिएगा ईमान के दो जुज़्व हैं। पहला जुज़्व है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज़्व है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह जब दिल के अंदर जाता है तो जाने के बाद नज़र नहीं आता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब दिल में जाता है तो फिर छुप नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर चला जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाहर आ जाता है। इसी को ईमान कहते हैं। तो जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की मजलिस में बैठे, अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों ने दिल में घर किया तो थोड़े अरसे बाद क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ही छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो गया। और जैसे दूसरे सहाबाए किराम जिनमें बिलाल हबशी और खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु और यासिर बिन अम्मार, जैसे इन लोगों पर सख्तियाँ की गईं वैसी ही सख्तियाँ मुसअब बिन उमैर पर भी शुरू हो गईं। सैयदना बिलाल तो बताते हैं कि जिस दिन मेरे मालिक को, उतबा को ये पता चला मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो मुझे रात को ले जाकर एक ऐसे पिंजरे में कैद किया जिसमें ना बैठा जा सकता था, ना खड़ा हुआ जा सकता था। उस ज़माने में ग़ुलाम की हैसियत जानवर से कम थी। जो पानी जानवर को पिलाया जाता था वही पानी ग़ुलाम को भी पिलाया जाता था। फिर 3 दिन और 4 रातें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा मारा गया कि तारीख़ में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन क़ुरबान जाइए मेरे रब पर कि मेरे रब ने बिलाल हबशी को मुअज़्ज़िनुर रसूल बना दिया। क़यामत तक के लिए लोग आज भी उनकी क़ुरबानी का ज़िक्र करते हैं। तो इसी तरीके से मुसअब बिन उमैर के घर वालों ने पहले उनको सख्ती से समझाया, जब सख्ती से नहीं माने फिर उनसे उनकी चीज़ें लेना शुरू की। यहाँ तक कि एक वक्त आया जिस्म के सारे कपड़े भी उतार दिए और चचा ने हाथ पकड़कर बरहना घर से बाहर धक्का दे दिया। ऊपर से माँ ने बेटे को देखा, उसकी ममता को एक जोश आया। ऊपर से उसने एक कंबल ऐसे करके अपने बेटे पर फेंका, वही कंबल ओढ़ा और वही कंबल उनके साथ उनकी कब्र में उनके कफन की हैसियत से गया, क्योंकि वही एक कंबल ओढ़ा करते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हबशा की तरफ भेजा तो हबशा की तरफ पहली हिजरत की। आप साबिकून अल अव्वलून, जो कुरान में जिन लोगों का जिक्र आया है, साबिकून अल अव्वलून, आप उनमें से हैं जिन्होंने शुरू के अंदर ही इस्लाम को कबूल कर लिया। 2 हिजरतें की, उस हबशा की हिजरत की। जब वापस आए तो फिर दूसरी हिजरत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको रवाना किया। यहाँ से मेरी बात सुनना, अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने रवाना किया। जब आप मदीने गए तो वहाँ उस ज़माने में 2 कबाइल हुआ करते थे, एक औस और एक खिजरज। ये मदीने के जितने बड़े बड़े अंसार हैं, साद बिन उबादा, साद बिन मुआज और अब्दुल्ला बिन रवाहा और फिर अबू अयूब अंसारी, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस 17 साल के नौजवान के हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। मैं तारीख़ का बड़ा फ़ैन हूँ। मैं सोचता हूँ आज भी मुझे कोई ऐसा नौजवान नहीं मिलता जिसने अल्लाह के यहाँ अपनी ज़िंदगी की कीमत ऐसी लगाई हो जैसी मुसअब बिन उमैर ने लगाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर की जंग में शरीक हुए और बहादुरी के वो कारनामे अंजाम दिए कि लोग आपकी तलवार को मान गए। मुसअब बिन उमैर असहाबे सुफ़ा में हुआ करते थे। ये वो असहाब थे जिनको कभी 3-3 दिन खाने को नहीं मिलता था और पेट जो था वो जाकर ऐसा पसलियों को चिपक जाता था कि पसलियां गिनी जा सकती थीं। ये लोग भूख से अपने पैरों को ऐसे रगड़ते थे कि लोग समझते थे कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ गया। फिर जब ओहद का मौका आया तो ओहद के मैदान में आप सोचिए कि मुसलमान, ओहद का मैदान है, मुसलमानों ने हमला किया। जब मुसलमानों ने हमला किया तो अल्लाह ने मुसलमानों को शुरू के अंदर फतह दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज ओहद के पहाड़ पर बिठाए और हुक्म फरमाया
کہ کسی بھی حالت میں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. اور جب مسلمانوں کو اللہ نے شروع میں فتح دی تو یہ صحابہ کرام سمجھے کہ مسلمان جیت گئے ہیں اور انہوں نے اس پہاڑی کو چھوڑا. پہاڑی کے پیچھے ہی خالد بن ولید اپنے گھوڑوں کے لشکر کے ساتھ موجود تھے. آپ پیچھے سے یوں کر کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف آپ نے ایڑ لگائی اپنے گھوڑوں کے گروہ کے ساتھ. اور مسلمان جو کہ اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پیچھے سے کوئی آئے گا, امید نہیں تھی, تو وہ مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا. اس میں بے شمار صحابہ شہید ہوئے, تقریباً 70 کے قریب. انہی میں مصعب بن عمیر بھی تھے. کیسے کہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا. جب ایک کافر نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہے تو پہلی تلوار ماری جس سے دایاں بازو کٹ گیا, تو آپ نے بائیں بازو میں اس کو پکڑ لیا. پھر دوسری تلوار ماری جس سے دوسرا بازو بھی کٹ گیا. آپ نے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس کو علم کو پکڑ لیا. یہاں تک کہ ایک کافر نے پیچھے سے آ کے نیزہ مارا جو کمر سے لے کر سامنے سے باہر نکل گیا. اس طرح آپ شہید ہوئے. جب آپ کو قبر میں اتارا گیا تو کمبل جب ڈالا گیا تو جسم پر چھوٹا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسوؤں کے اندر حکم فرمایا کہ اس کے منہ کو پہ یہ کمبل ڈال دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مصعب بن عمیر کی مثال دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم لوگوں مصعب دنیا سے کوئی بھی اجر لیے بغیر ہی چلے گئے. ہم دیکھو مال و دولت کے اندر آج ہیں, ان کو دیکھو کہ وہ دنیا سے کچھ بھی لیے بغیر چلے گئے. ایک شعر یاد آتا ہے مجھے مصعب بن عمیر کی شان میں کہ مصائب لاکھ بڑھ جائیں عزائم کم نہیں ہوتے. مصائب لاکھ بڑھ جائیں عزائم کم نہیں ہوتے. یہ سر وہ ہیں جو کٹ جاتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے. ایک بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ماہ